جی السلام علیکم۔ جڑواں کی نیو ایپیسوڈ کا ریویو دوں گی۔ ہم یہ کہ آج کی ویڈیو میں مطلب آج کے ایپیسوڈ میں کیا ہوا وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرومو میں کیا دکھایا۔ پرومو میں جو مجھے لگتا ہے کہ جو سرمد اپنے پیرنٹس کے ساتھ آیا اپنے دادا کے گھر میں، تو وہاں جو اس کی شادی کی بات ہوئی ہے، تو جو سارہ ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ عادل کو پسند کرتی ہے، تو اس نے کچھ ایسا ریئیکٹ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے جو نانا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی بھی کیا تبدیلی کہ انسان کی شخصیت ہی بدل جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کچھ اس طرح سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسے عادل کو بہت پسند کرتی ہے، تو اوبویسلی وہ سرمد سے کبھی شادی کرنا نہیں چاہے گی۔ لیکن ڈرامے میں کیا ہوا چلیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو سارہ ہے جو زارا بن کے ادھر آئی ہوئی ہے، وہ اپنے فادر کے لیے گفٹ لے کر آتی ہے، اور اس کے فادر بہت غصے میں، آپ نے دیکھا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں تھے کہ وہ عادل کے ساتھ کیوں گئی ہے، کیونکہ اس کی بہنیں ان کے کان میں کچھ اس طرح سے بھرا تھا، تو وہ اسی لیے تھوڑا سا ڈرے ہوئے تھے، مطلب غصے میں تھے۔ لیکن جب بیٹی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آئی ہوں، تو ان کا تو غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی انہیں کہتی ہے کہ آپ میرے ہیرو ہیں۔ اور پھر ان کی جو مسز ہے یعنی کہ سلمیٰ، وہ انہیں بتاتی ہے کہ جو بیٹیوں کی زندگی میں پہلا مرد ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے، اور وہی اس کا ہیرو بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہے جو میری فکر کرتا ہے، جو مجھے امپورٹنس دیتا ہے، جو مجھے ہیرو سمجھتا ہے، اور اس چیز کا بھی ریگریٹ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہمیشہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرمد ہے وہ سارہ میں بھی دلچسپی لے رہا ہے۔ کل وہ اسے کہتا ہے کہ یار تم میری کزن ہو اور میں تم سے شادی بھی کر سکتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس لاسٹ ایپیسوڈ کے علاوہ باقی ساری ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو یہ کہتی رہی ہوں، بہت ممکن ہے کہ سارہ کی شادی ہو جائے، مطلب جو سارہ ہے نا جو اپنے فادر کے گھر میں رہتی تھی، اس کی شادی سرمد سے ہو جائے۔ وہ دیکھیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کی مدر کو ایک ایسی لڑکی پسند ہے جو گھریلو سی ہو۔ سرمد کی والدہ کو وہ نہیں چاہتی کہ یہ جو ہے اتنی نڈر ہے اور اتنی اسٹرانگ ہے، تو یہ کہیں بھی جاتی ہے، جب اسے کوئی چیز بری لگتی ہے تو وہ لڑ لیتی ہے، تو میرا بیٹا کسی پرابلم میں آ جائے، تو وہ اس لیے اس کو گھریلو عورت پسند ہے۔ اب وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ نے دیکھا کل وہ اپنے جب بیٹا آ کے اسے کہتا ہے کہ میں دادا گھر جا رہا ہوں، تو وہ اس بات پہ خوش ہوتی ہے ہاں کہ وہ اس نے کچھ بنایا ہوگا، اس نے پچھلی دفعہ آلو کے پراٹھے بنائے ہوئے تھے، تو یہ کہ اس کا یہ والا جو روپ ہے نا جس میں وہ گھر کے کام کرتی ہے اور گھریلو سی بن گئی ہے، وہ یہ پسند کرتی ہے اس بات کو۔ تو بہت ممکن ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کل والے ایپیسوڈ میں کہ زارا عادل کو پسند کرتی ہے، کل اس نے اپنے آپ سے اقرار کیا ہے کہیں میں اسے پسند تو نہیں کرتی، اور اس وجہ سے تو میں یہاں نہیں رکی ہوئی، اور اپنے آپ پہ آپس میں ہی بات کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو لگتا ہے لیکن زارا کبھی اتنی سیلفش نہیں ہو سکتی، وہ اپنی بہن سے پیار کرتی ہے، وہ اپنی بہن کا اسے پتہ ہے کہ جو سارہ ہے وہ جو عادل ہے وہ سارہ کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ زارا نے ابھی تک سارہ سے نہیں پوچھا کبھی کہ تمہاری عادل کے بارے میں کیا فیلنگز ہیں۔ ویسے یہ پوچھنا چاہیے، لیکن یہ بہت بڑی بلنڈر ہے اس ڈرامے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو پوچھنا چاہیے، لیکن اس نے نہیں پوچھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کہیں نہ کہیں عادل کو پسند کرنے لگی ہے، وہ شاید یہ نہیں چاہتی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ سارہ جو اس سے تھی وہ عادل کو پسند کرتی ہے، تو وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گی، وہ کبھی نہیں کرے گی۔ اور کہیں نہ کہیں تو ظاہر اس کے دل میں اس کے لیے بھی جگہ ہے، سرمد کے لیے، اس کے بچپن کا فرینڈ ہے، تو بہت ممکن ہے۔ لیکن یہ کہ کہانی کو انہوں نے اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے کہ یہ والے رشتہ اس طرح سے ہو جائے گا، لیکن ان دا اینڈ تو پتہ لگ جائے گا نا جب کہانی کھلے گی کہ یہ دونوں اس کی ٹوئنس بیٹیاں ہیں اور زارا یہاں آ کے رہ رہی تھی، تو پھر تو ظاہر عادل کو بھی پتہ لگ جائے گا یہ تو الگ پرسنالٹی ہے، وہ الگ پرسنالٹی تھی، سارا الگ ہے، اور اس کو تو اصل میں زارا کی پرسنالٹی پسند ہے۔ سارا تو آپ کو پتہ ہے ڈری ڈیزی وہ ہمیشہ اس کو ناپسند کرتا تھا کہ اتنی خوفزدہ سی کیوں رہتی ہے، وہ چاہتا تھا کہ کوئی بولڈ لڑکی ہو، تھوڑی سی اس کے اندر کانفیڈنس ہو، تو جو زارا میں اس نے جب دیکھا تو اس کو زارا پسند آ گئی۔ اصل میں تو وہی سمجھتا ہے کہ سارا چینج ہو گئی ہے، تو بہت ممکن ہے کہ پھر وہ لوگ اس ڈرامے کو اس طرح سے تھوڑا سا چینج کر دیں۔ اینی ویز کیونکہ دونوں کزنس بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، مطلب لڑکے سرمد کی تو کزن، عادل کی بھی کزن ہے، اور یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ کہانی کو چینج کر دیں۔ اچھا، جب سرمد نے کہا کہ میں نے دادا کے گھر جانا ہے اور رشتے بارے کی بات کرتا ہے، باپ بڑا خوش ہوتا ہے، باپ کہتا ہے اس کی تو ظاہر ہے بہن کی بیٹی ہے، بھانجی ہے، تو ایسے یہ لوگ چل پڑے جیسے کہ پہلے سے پلان تھا، مطلب ڈرامے میں بالکل ڈرامہ دکھایا یار، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے آپ کھڑے کھڑے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اور رشتے کی بات کرنے چلیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک چیز، اور دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ جہاں
زارا جب گفٹ اپنے فادر کو لا کے دیتی ہے تو ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ جو سارا ہے یعنی کہ جو زارا بنی ہوئی ہے وہ اپنی مدر کو چوڑیاں پہنا رہی ہوتی ہے. مطلب یہ بہت انہوں نے ڈرامائی طریقے سے دکھایا. اس طرح نہیں دکھانا چاہیے تھا, مزہ نہیں آیا مجھے دیکھنے کا, کیونکہ ایک ہی وقت میں تو دونوں ایک طرح سے نہیں سوچ رہی ہوتی نا, تو اس طرح سے انہوں نے دکھایا. لیکن بہرحال ہم نے دیکھا کہ عادل اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہارے سامنے ایک اپلیکیشن رکھی تھی, یعنی کہ اپنی محبت کی عرضی رکھی تھی, تم جواب دو. لیکن وہ بھی فی الحال اسے کوئی جواب نہیں دے رہی, اور این ممکن ہے کہ ڈرامے کے اینڈ کو آ کے بالکل ہی چینج کر دیں. اب کچھ بھی پاسبل ہو جاتا ہے ڈرامے میں. اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ یہ جو رکشی ہے, رکشی نے یہ کہ اپنی بہن ماما سے کہا ہے کہ میرا حصہ دیں. بھائی اس کا کون سا حصہ بنتا ہے مجھے بتائیں, کون سے قانون میں ہے ماموں نے اس کو پالا؟ یہ بہت بڑی بات ہے, ان کا بڑا پن ہے, ان کا بڑا ظرف ہے کہ انہوں نے اس فیملی کو پالا, اپنی بہن کے بچوں کو. تو لیکن حصہ تو نہیں ہوتا نا, مطلب پراپرٹی میں تو آپ کی جائیداد نہیں ہوتی. لیکن ظاہر اس نے غلط انسان کے ساتھ شادی کی جو لالچی ہے, کچھ کرنا چاہتا نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا, بلکہ وہ لڑکیوں کے ڈفرینٹ نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں رکھتا ہے, ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس میں ایک اور بھی عیب ہے. کم از کم رکشی ایسی تو نہیں تھی, رکشی اپنے منور کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ بہت آنیسٹی اور وفاداری کے ساتھ چلی تھی. آپ سب کہیں گے ٹھیک ہے, لاکھ اس میں برائی ہو, لیکن یہ کہ ایسی نہیں تھی. وہ اس کو دکھایا اس کے ساتھ وہ فیئر تھی. لیکن بہرحال ڈرامہ تو پھر ڈرامہ ہے, ہم تو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اور اب اس کی بہن کے دن گنے جانے والے ہیں, بہت جلدی اس کی جو ہے اس کے اصل چہرہ سامنے آ جائے گا, اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح اپنے آپ جو ہے اس کی شکست ہونے والی ہے. اور اس کی بیٹی کا بہت ممکن ہے کہ اس کی بیٹی کا گھر نہ چلے. ظاہر ہے جب اسے پتہ لگے گا اس کے پاس کوئی نوکری شوکری ہے نہیں, سب جھوٹ بولتے ہیں, اور بہت حد تک ماموں شاید اس کی مدد بھی کر دیں, تو پھر مطلب بھائی کہہ رہا تھا نا میں مدد کر دوں گا, تو بہت ممکن ہے وہ بھی وہ ضائع کر دے, کیونکہ وہ کام کرنے والا انسان تو ہے نہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ڈرامے میں.